السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد محسن۔ میرا آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محسن آفیشیل 120۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ آج کا پہلا ولاگ ہے اور پہلی ہی ویڈیو ہے۔ میں نے نیا چینل بنایا ہے۔ جو میں یہ چینل بنایا ہے، میرے آپ چینل پہ ولاگ بھی دیکھیں گے اور ایسے ویڈیوز دیکھیں گے جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی سٹوریز ہوگی، کوئی سٹوری والی کوئی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ میں آج اپنی بیٹھک پہ بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات اپنے دوستوں سے شیئر کی جائے، کوئی سٹوری سنا دیتا ہوں۔ چلے ہم سٹوری شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ میں واقع سناتا ہوں۔ سٹوری ہے ایک بادشاہ کی۔ ایک آدمی نوکری کی تلاش کے لیے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے ہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا کام کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ سیاسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں فہم و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی اس کے اندر، جو اس نے آدمی وہاں جو اس کے بادشاہ کے پاس کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس نے کچھ دن کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیا یہ نسلی گھوڑا ہے؟ بادشاہ نے اس مسئول سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے جہاں سے خریدا تھا نا، جس آدمی سے، وہ گیا اس جنگل سے، اس آدمی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ میں بات سن رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ بات ٹھیک ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی۔ اس کو گائے کا دودھ پلایا گیا اور پھر یہ بڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اس نوکر مسئول سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ مسئول نے کہا بادشاہ سلامت، جب یہ گھاس کھاتا ہے نا تو یہ گایوں کی طرح گھاس جب منہ میں لیتا ہے تو سر نیچے ہلاتا رہتا ہے۔ اگر یہ نسلی گھوڑا ہوتا تو گھاس منہ میں لے کر سر اوپر اٹھا کے کھاتا۔ بادشاہ سلامت اس کی اس بات سے پریشان متاثر ہوا، تو اس نے اس کے لیے تحفے کے طور پر نا اسے بھیڑ بکریاں، جانور وغیرہ، کچھ اچھے گوشت، اعلیٰ قیمتی کچھ پیسے وغیرہ اس کے گھر بھجوا دیے تحفے کے لیے۔ پھر اس نے اپنے بیوی کے محل میں اسے تعینات کر دیا۔ وہ کچھ دن وہاں رہا، لیکن بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا اپنی بیوی کے بارے میں۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے پوچھا کہ میری بیوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیوی کے بارے میں یہ بتاتا، میرا خیال جو ہے نا کہ یہ بیوی جو آپ کی ہے نا وہ کسی بادشاہزادی کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنی ساس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں، بادشاہزادی کے بارے میں جو میں سن رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی ساس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، آپ کے باپ نے تمہارے لیے رشتہ مانگا تھا، جو کہ میری بیٹی تھی، وہ 6 ماہ بعد فوت ہو گئی تھی۔ یہ وفاداری اور رشتہ داری نبھانے کے لیے ہم نے ساتھ ہی گھر سے ایک بیٹی لی اور اسے پالا، جو کہ آپ سے شادی کر دی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے جا کے اس مسئول سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کیسے پتہ چلا؟ مسئول نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا، بدتر تھا، بہت برا رویہ تھا۔ اگر یہ کسی بادشاہزادی کی بیٹی ہوتی تو اس کا ایسا خادموں کے ساتھ رویہ نہ ہوتا۔ اس نے پھر بادشاہ نے جو نا اپنے مال مویشی، کوئی بھیڑ بکریاں، کچا گوشت وغیرہ پھر تحفے کے طور پر اس کے گھر راشن وغیرہ بھجوا دیے۔ پھر اس نے اپنے محل کے اندر تعینات کر دیا۔ وہ اس کے محل میں رہنے لگا، لیکن کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں رائے لی۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا اس سے کہ ہاں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنی جان کی امان لوں گا، یعنی میں اپنی جان کی حفاظت لوں گا، قسم لوں گا آپ سے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے اس کی جان کی حفاظت کی قسم دی۔ بادشاہ کو اس نے بتایا کہ جو بادشاہ سلامت، میرا آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ بھی کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو۔ لیکن وہ بہت پریشان اور متاثر ہوا اس بات سے، لیکن بہت غصہ بھی آیا اسے، لیکن وہ جان کے امان دے چکا تھا۔ اس نے وہ اپنی ماں کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں بیٹا، یہ بات سچ ہے، ہمارے اولاد نہیں تھی، ہم نے کسی چرواہے سے آپ کو لیا تھا اور آپ کو پالا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا اس سے۔ اس نے پھر مسئول سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ مسئول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اگر کسی کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دے تو ہیرے جواہرات، موتی وغیرہ قیمتی چیزیں دیتا ہے،
لیکن جب بھی آپ نے مجھے انعام کے طور پر دیا تو بھیڑ بکریاں وغیرہ مال مویشی ہی دیا۔ لیکن دوستو جو میں نے سٹوری سنائی ہے اس کا مورل جو یعنی نتیجہ وہی ہے کہ الفاظ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ لیکن دیکھیں جو گھوڑا تھا نا وہ جس طرح گھاس کھاتا تھا وہ اس سے پہچانا گیا نسلی تھا یا نہیں، اس کی بات شہزادی کا اخلاق پہچانا گیا کہ وہ اچھی یا کسی بات شہزادی کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ بادشاہ تھا نا وہ بھی اسی طرح پہچانا گیا کہ وہ بھی کسی کو تحفے کے طور پر بھیڑ بکریاں دے رہا ہے، کچھ کسی پر رویہ جو ہے نا اس بات سے پہچانا گیا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے نا وہ کسی پر تنقید اور کسی کے دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ میں تو ویسے ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ دور ہو جائے، اپنی خامی کو دور کیجیے گا۔ ویڈیو میں پہلی بنا رہا ہوں، میری ویڈیو کے اندر کوئی مسٹیک وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ مجھے ضرور بتائیں۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کا آپ کو نتیجہ بھی جو مورل ہے نا وہ سٹوری ہے وہ بھی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں نئی ولاگ بھی بناؤں گا اور سٹوری بھی آئیں گی۔ اگر آپ میرے چینل مجھے سپورٹ کریں گے تو میں نئی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ میرے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔